سامعین محترم، آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز سورہ حج کا تفسیری خلاصہ اور خاکہ آپ کے گوش گزار کروں گا، اور مجھے آپ سے یہ پوری امید ہوگی کہ پچھلے دروس کی طرح اس درس کو بھی آپ بڑی چاہت کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ جن حضرات نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انبیاء تک کے سارے درس سماعت فرمائے، انہیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں اپنے ہر سننے والے بندے سے منوانا کیا چاہتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہر بندے کو ہو چکا ہے کہ اللہ منوانا کیا چاہتے ہیں، اس کتاب کا مقصد کیا ہے۔ اگلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ قرآن مجید صرف مولویوں کے لیے نہیں آیا۔ اگر قرآن مجید صرف مولویوں کے لیے آیا ہے نا تو پھر آپ کے لیے خیر مہر والی بات ہے، سیدھا جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ اگر یہ کتاب مولویوں کے علاوہ باقی مخلوق کے لیے بھی ہے تو پھر متفکر ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ہے، جسے قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اگلا جملہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ھدی للناس، ھدی للناس۔ یہ اس لیے میں نے نازل کیا ہے کہ یہ ساری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ بولو، کچھ جملے آپ بھی بتایا کرو نا۔ ھدی للناس کیا مطلب ہے؟ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین۔ ہے تو یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ حاصل کریں گے جو صرف بندگی کے لائق ہوں گے، جو صرف بندے ہوں گے۔ بندے یہ سارے بندے نہیں ہوتے، ظاہری صورت انسانوں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بندے ہوں گے، بندے۔ تو سورہ حج کا ماقبل سورہ انبیاء کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے؟ اللہ نے فرمایا سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے، سارے انبیاء کو میں نے ایک ہی وحی کر کے بتایا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تم نے مخلوق کو الہ کا معنی بتانا ہے، توحید بتانی ہے، توحید بتانی ہے۔ اور وہ کیا پیغام تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور میں آج آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ الا اللہ بعد میں ہے اور لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ اللہ ہے، پہلے کیا ہے؟ نفی ہے۔ اللہ نے فرمایا نبیوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے پہلے نفی کرنی ہے، نفی کرنی ہے۔ نفی کا کیا مطلب ہے؟ نفی کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک دودھ دونے والا بھینس کے نیچے بیٹھتا ہے اور جس برتن میں دودھ دھوتا ہے وہ بڑا گندا برتن ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، وہ بڑا صاف برتن ہوتا ہے۔ اور صاف اسے کیسے کرتا ہے؟ صاف کیسے کرتا ہے؟ مٹی سے مانجا لگاتا ہے، مٹی سے مانجا لگاتا ہے، اسے دھوتا ہے، پھر اسے دھوپ پر رکھتا ہے، پھر برتن کو الٹا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اگر برتن صاف نہیں ہوگا تو وہ نور جب اس برتن میں آئے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اور جو دودھ پھٹ جاتا ہے نا، جو دودھ پھٹ جاتا ہے اس سے مکھن بھی نہیں نکلتا ہے، اس سے گھی بھی نہیں نکلتا ہے۔ اللہ نے
بیماریوں سے نجات نہیں دینے والا، یہ مانجا انبیاء نے لگایا۔ انبیاء نے، حضرت نوح نے اس جملے کو 9.5 صدیاں بیان کیا، 9.5 مہینے نہیں، 9.5 سال نہیں، 9.5 صدیاں بیان کیا۔ اور حضرت نوح کی دعوت کو قرآن نے ذکر کیا۔ حضرت نوح نے فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، مولا گواہ رہنا، میں نے دن کو بھی پکارا ہے، میں نے رات کو بھی پکارا ہے، میں نے صبح بھی انہیں الہ کا معنی بتایا ہے، میں نے شام کو بھی بتایا ہے، میں نے دوپہر کو بھی بتایا ہے، میں نے شادیوں میں بھی چل کے الہ کا معنی بتایا ہے، میں نے جنازوں میں بھی چل کے الہ کا معنی بتایا ہے، میں بھرے بازار کے اندر چلا گیا، مولا یہ کاروبار کے اندر مصروف تھے، میں نے انہیں الہ کا معنی بتایا ہے۔ مفسرین نے لکھا 9.5 صدیوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے حضرت نوح کو مارا نہ ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ الہ کے بیان کرنے میں انبیاء نے تکلیفیں برداشت نہ کیوں۔ محترم کیا بات ہے، انبیاء تو اللہ کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہے، پسندیدہ مخلوق ہے، لوگ مار رہے ہیں اللہ برداشت کر رہے ہیں، کیا بات ہے۔ آج ہمارے محبوب کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھتا ہے، ہم اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ مولا یہ مخلوق انبیاء کی، یہ تو سب سے محبوب ترین مخلوق ہے انسانوں میں، انسان مار رہے ہیں اور تو برداشت کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس مسئلے کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مسئلہ مجھے تم سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ تو سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا، سارے انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا۔ اب سورہ حج کے اندر، سورہ حج کا بنیادی مضمون کیا ہوگا؟ لوگوں میری ذات کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، میری ذات کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کا معنی میں نے کل بتا دیا آپ کو کہ عالم الغیب کسے کہا جاتا ہے۔ اس زمین میں کتنی ریت ہے، ریت کے ذرات کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، درختوں پر لگنے والی پتوں کی تعداد کتنی ہے، جو پتا زمین پر گرتا ہے کتنی کروٹیں کھا کے زمین پر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں۔ کتنے گھاس ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، اللہ کہتے ہیں سب میں جانتا ہوں۔ یہاں سورہ حج کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں عالم الغیب میں ہوں، میری ذات کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ منوانا یہ چاہتے ہیں سورہ حج کے اندر، اگر عالم الغیب میں ہوں، میری ذات کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، تو پھر تمہاری نظر و نیاز، تمہاری پیداوار، تمہارے جانور، تمہارے پیسے، ان میں بطور نظر و نیاز حصہ نکالنا ہوگا تو صرف اور صرف کس کا نکالنا ہوگا؟ بولو۔ یہ سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ سورہ حج مضامین کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کے اندر اللہ شرک اعتقادی کو بیان کر رہے ہیں جی، جو انسان کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے اللہ اسے بیان کر رہے ہیں۔ اور شرک اعتقادی کو قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا۔ کیوں؟ جب انسان کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے تو پھر اس کے افعال میں بھی شرک آ جاتا ہے، پھر اس کے کاموں میں کے اندر بھی شرک آ جاتا ہے۔ شرک اعتقادی کو بہت زیادہ قرآن نے بیان کیا۔ شرک اعتقادی کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو مختار کل سمجھنا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو متصرف الامور سمجھنا، کرنیاں والا، بھرنیاں والا، داتا سمجھنا، معز سمجھنا، مذل سمجھنا، موتی سمجھنا، مانع سمجھنا، السمیع لکل دعا سمجھنا، العلیم لکل حال سمجھنا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کا شرک ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے میں نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور فی الواقع اللہ نے ہدی للناس کہا، ساری انسانیت کے لیے اگر میں نے یہ قرآن ہدایت بنا کر بھیجا ہے، تو پھر اپنے سامنے کھڑے ہونے والے ایک ایک بندے سے میں پوچھوں گا کہ قرآن پیغام بھیجا تھا، بتاؤ اس کے مطابق کیسے نظریات قائم کیے، کیسے نظریات قائم کیے۔ پھر اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ نے شرک فعلی کو بیان
اور بڑے زبردست انداز سے اللہ نے بیان کیا۔ شرک فعلی کیا ہے؟ تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نیازات اللہ، نیازات العباد۔ اب یہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ میں سمجھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا نا۔ تحریمات اللہ، اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ وفاؤں کے دعوے کرتے ہو اور میری حرام کردہ چیزوں کو تم نے حلال سمجھ لیا ہے، میری حرام کردہ چیزوں کو تم نے حلال سمجھ لیا ہے۔ تحریمات اللہ کا کیا مطلب؟ جن چیزوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں نے ان چیزوں کو حرام کر دیا، تم بزرگوں کے آستانوں پر چل کر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو، میری حرام شدہ تحریمات اللہ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ تحریمات العباد کیا مطلب؟ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میری حلال شدہ چیزوں کو تم نے معبودوں کے نام پر حرام کر دیا، اس کا دودھ نہیں دونا ہے، اس پر سواری نہیں کرنی ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا ہے، اسے بزرگوں کی خوشنودی کے لیے تم نے چھوڑ دیا، حالانکہ میں نے اس کو حلال کیا ہے، تم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور میری حرام کردہ چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کر دیا۔ میں نے کہا غیر اللہ کے نام پر نہیں کھانا، غیر اللہ کے نام پر نہیں کھانا، تم نے بزرگوں کے آستانوں پر ان کی خوشنودی کے لیے، میرے جانوروں کو ان کی خوشنودی کے لیے اللہ نے فرمایا ان کو میں نے حرام کر دیا ہے۔ اصل میں اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں مشرک کے نظریے کو توڑنا ہے، مشرک کے نظریے کو، مشرک کا یہ نظریہ ہے اگر میں جانور کو بزرگ کی خوشنودی کے لیے چھوڑوں گا، اس کا دودھ نہیں پیوں گا، اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا، بزرگ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اسے کھا، اسے کھا، یہ حلال کی ہے میں نے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہاں جانور کو لے کے جاتا ہے بزرگ کی خوشنودی کے لیے کہ آستانوں پر ذبح کروں گا، وہاں دیگ چڑھاؤں گا، وہاں چڑھاوے چڑھاؤں گا تو وہ خوش ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں کھانا، اس لیے کہ اس کی نسبت اب غیر کی طرف ہو گئی ہے، تو نے تو کھانا ہی کھانا نہیں ہے، ہر ذی روح چیز کے اندر بھی اسے نہیں ڈالنا ہے، کسی پرندے کے سامنے بھی اسے نہیں ڈالنا ہے، بس اس کا ایک ہی حل ہے غیر اللہ کی طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی ہے گڑھا کھود اور زمین کے اندر دفن کر، اسے کھانا بھی نہیں ہے۔ تو سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نیازات اللہ، اللہ نے فرمایا نظر، نیاز، منتی، منوتی صرف میرے نام کی ہے، صرف میرے نام کی ہے۔ اور آگے نیازات العباد اللہ نے فرمایا میرے نام کی چھوڑ کر حضرت علی کے نام کی دے رہے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی دے رہے ہو، حضرت علی حیدری کے نام کی دے رہے ہو، یہ میرے ساتھ وفا کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ساری مخلوق کو میں نے پیدا کیا، تمہارے کھانے کی چیزوں کو میں نے پیدا کیا، ہر چیز کا مالک میں ہوں، تو ظاہر بات ہے پھر مالک سے وفا کرنی ہے، جس کا کھائے اسی کے گیت گائے، کھاتے تم میرا ہو، گیت گاتے ہو تم حضرت علی حیدری کے، گیت گاتے ہو تم حضرت ابراہیم کے، گیت گاتے ہو تم حضرت اسماعیل کے، گیت گاتے ہو تم مائی مریم کے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا میرا کھا رہے ہو تو گیت بھی کس کے گانے ہیں؟ میرے گانے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا پہلے نفی، یہ اصل توحید یہ ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز دو چیز، دیکھو سائیکل دو پہیوں سے چلتا ہے، گاڑی چار پہیوں سے چلتی ہے، اگر ایک پہیے کے اندر ہوا بھی کم ہوتی ہے نا، ہوا بھی کم ہوتی ہے، ڈرائیور کو محسوس ہو جاتا ہے سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، اس ٹائر میں کتنی ہوا ڈلوانی ہے، دیکھو پورا زاویہ برابر رکھتا ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ انبیاء نے پہلے ہر چیز کی نفی کی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ابو جہل سے پوچھو یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، سورج کس نے بنایا، ستارے کس نے بنائے، زمین آسمان، دن رات، گرمی سردی، یہ رزق کون دیتا ہے؟ میرا پیغمبر ابو جہل کا یہی جواب ہوگا کہ یہ دینے والا کون ہے؟ یہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت دی ہے جی سورہ حج کے اندر۔ مظلوم مسلمان جن کا جینا مشرکین مکہ نے حرام کر دیا تھا، 13 سال تک مشقت اور مصیبت کی چکیوں کے اندر گزرے، مصیبت کی وادیوں سے گزرے، برداشت کرتے رہے، مارے برداشت کرتے رہے۔ حضرت بلال کی حالت دیکھ لیں، حضرت سمیہ کی حالت دیکھ لیں، حضرت زنیرہ کی حالت دیکھ لیں، کیسے آنکھیں نکال کے رکھ دی ہیں۔ صنف نازک خاتون حضرت سمیہ 2 ٹکڑے جسم کے کر
کے رکھ دیے. کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. باپ دادا کے دین کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا تھا. نہیں ہم نے تمہارے عقائد کو قبول کرنا, ہم نے عقیدہ قبول کرنا ہے. تو کس کا کرنا ہے؟ اللہ والا عقیدہ قبول کرنا ہے. حضرت بلال کے اندر کیا جذبہ ہے؟ مار رہا ہے اس کا آقا. نبی پاک نے فرمایا اس کے سامنے آہستہ کہا کر. دوسرے دن گئے تو پھر اونچی آواز سے. اللہ کے پیغمبر برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ کی صفتوں میں کسی بت کو شریک کروں, اللہ کی صفت میں کسی غیر کو شریک کروں. نہیں برداشت ہوتا. امیہ ٹھوکر مار کے کہتا ہے پھر اس کا نام لے گا. حضرت بلال کہتے ہیں وہ ظالم جتنا مزہ آج آیا ہے اس سے پہلے تو کبھی آیا ہی نہیں ہے. بڑی تکلیفیں برداشت کی. دین کو یہ آسان بات نہیں ہے میرے محترم, دین آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں, بڑی تکلیفیں ہیں, بڑی مشقتیں ہیں, تہمتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, جی گالیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں, ہر کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کے دین کو زندہ رکھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ پھر آگے ایک آیت ہے, بڑی مارکۃ الارائت ہے. جی سورہ حج کے اندر بڑی مارکۃ الارائت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ مشرک مانتے کیوں نہیں ہے میری وحدانیت کو, مانتے کیوں نہیں ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی اس کا جواب دیا. مشرک اس لیے نہیں مانتے کہ شیطان ہر وقت ان کے دماغ میں چیزیں القاء کر رہا ہوتا ہے. کیا؟ جیسے مثلا قرآن کی ایک آیت آئی, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. اللہ نے فرمایا جو چیز خود مر جائے وہ مردار ہے. شیطان کہنے لگا یہ دیکھو, لوگوں کے دماغ میں ڈالی, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو چیز خود مر جائے وہ حرام ہے اور جسے یہ ذبح کرے وہ حلال ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے یہ خود مارے وہ حلال ہے, جو خود مر جائے وہ حرام ہے. بس ایسی ایسی چیزیں شیطان ان کے دماغ میں ڈال رہا ہے. اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا. پھر اللہ رب العزت نے سورہ حج کے بالکل آخر میں, سورہ حج کے جہاں 17واں پارہ ختم ہوتا ہے, اللہ اکبر, بڑی عجیب آیت ہے, توجہ دلائیے ساری انسانیت کو, توجہ دلائیے. اس سے پہلے ایک بات سن لیں, پورا قرآن کیا منوانا چاہتا ہے؟ پکار کس کی ہونی چاہیے؟ غائبانہ پکار کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی ہونی چاہیے. غائبانہ پکار کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اس پر تو اللہ نے کتنے دلائل پیش کیے ہیں, کتنے امیدیں وابستہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ نے سورۃ مریم کے اندر کیا ذکر کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام, بوڑھے زکریا 120 سال کی عمر ہے, حضرت مریم ننھی منی بچی ہیں, کفالت میں ہیں. انا لک ھذا, کفالت میں کر رہا ہوں, پھل کہاں سے آئے؟ بول. انا لک ھذا, انا زمانیہ, انا مکانیہ. عربی گرامر کے اعتبار سے انا زمانیہ, ان کا زمانہ نہیں ہے. سردی والے پھل گرمی میں پڑے ہوئے ہیں. مکانیہ کسی منڈی میں نہیں ہے. آج ہمارا زمانہ تو نہیں تھا نا سردیوں والے پھل گرمیوں میں سٹور کر کے مارکیٹ میں آئے, نہیں, یہ کوئی چکر نہیں تھا. حضرت زکریا نے پوچھا انا لک ھذا, کفالت میں کر رہا ہوں, پھل لانے والا کون ہے, کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا پھل اس کی جانب سے آئے ہیں جو زمانوں کا محتاج نہیں ہے, جو مکانوں کا محتاج نہیں ہے. انا لک ھذا, کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ, یہ اس ذات کی طرف سے آئے جو زمانوں کا محتاج نہیں ہے. اسی وقت قرآن کیا کہتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی جگہ قدم بھی نہیں ہلائے, آسمان کی طرف دیکھا. حضرت زکریا نے کہا مولا مجھے بھی جوانی والا بیٹا بڑھاپے میں دے دے, مولا مجھے بھی جوانی والا بیٹا بڑھاپے میں دے دے, میرا بھی بیٹے لینے کا وقت نہیں ہے. مولا اگر تو مریم کو سردی والے پھل گرمی میں دے سکتا ہے تو مجھے بھی پھر جوانی والا بیٹا بڑھاپے میں دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ, اللہ اکبر. پھر
ایک جگہ قرآن نے، یہ سورہ آل عمران ہے، حضرت ابراہیم نے، حضرت زکریا نے کیا فرمایا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ بیٹا دے دے مولا۔ اللہ نے فرمایا حضرت زکریا کم مانگا ہے تو نے، کم مانگا ہے تو نے، اپنے دامن کے مطابق مانگا ہے، تو نے اپنے توشے کے مطابق مانگا ہے، تو نے اپنے ذہن کے مطابق مانگا ہے۔ ہم جب دیں گے نا، ہم جب دیں گے تو پھر تیرے ذہن کے مطابق نہیں دیں گے، ہم اپنی قدرت کے مطابق دیں گے۔ اللہ نے فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم بیٹا بھی دیں گے اور بیٹے کو جوان کر کے اس کے سر پر نبوت کا تاج بھی رکھیں گے۔ کم مانگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری حج جب کیا نا، آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے، بالکل آخری حج، ایک سفر میں چاند کی آخری تاریخیں تھیں، رات کو دیکھا جی چاند سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہے، سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہے، آخری تاریخیں ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا عمر کبھی تو بھی جوان ہوا کرتا تھا، آج تیرا بھی بڑھاپا چاند کی طرح آ گیا ہے۔ پھر دو دعائیں کرنی شروع کر دی، صحابہ سن رہے ہیں، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد نبیک، دو دعائیں کی۔ صحابہ حیران ہیں۔ پہلی دعا یہ کی، مولا تو اس سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، اور مانگتا بھی نبی کے شہر میں۔ صحابہ پریشان ہیں کہ شہادت تو ملتی ہے، کفار کے درمیان لڑائی سے تلواریں چلتی ہیں، حضرت عمر کیسی دعا کر رہے ہیں، مولا شہادت کی موت بھی چاہیے اور نبی کے شہر میں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کم مانگا ہے تو نے اپنے دامن کے مطابق مانگا ہے، مجھے بھی رب نہ کہنا، شہادت کی موت بھی دوں گا، مدینہ میں دوں گا، اور تیری قبر کو بھی نبی کی قبر کے ساتھ لگا کے قیامت کی صبح تک تیرے دشمن کے سینوں میں آگ لگا کے رکھوں گا، مجھے بھی رب نہ کہنا۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، مجھ سے مانگو، میرے غیر سے نہ مانگو، امیدیں مجھ سے وابستہ کرو، غیر سے وابستہ نہ کرو۔ اب سورہ حج کی وہ آخری آیت ہے، آخری آیت، بس سمیٹنے لگا ہوں، اسے ذرا توجہ سے سننا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ذرا مثال بیان کرنے لگا ہوں، اسے توجہ سے سننا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس کا معنی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، میرے علاوہ جن سے امیدیں وابستہ کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مجھے دیکھو نہ پانی کے گندے قطرے پر نقشے جمائے، ماں کے رحم کے 3 ہدیروں میں یوسف جیسا حسین پیدا کر کے رکھ دیا۔ مجھے دیکھو نا، مجھے دیکھو، میرے علاوہ جن سے تم امیدیں وابستہ کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا مکھی پیدا کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ دنیا کے سارے معبودان باطلہ ایک پلیٹ میں کھا رہے ہوں، مکھی آئے لقمہ اٹھا کے لے جائے، یہ ساری اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْ، ان سے تو مکھی بھی طاقتور ہے، ان سے تو مکھی بھی طاقتور ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، یہ طاقت نہیں رکھتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مولا جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے وہ کمزور ہے، مانگنے والا تو فیکٹری آنر ہے، یہ کیسے کمزور ہے مولا؟ یہ تو بڑی دولت کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ضعف العقل، یہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، کس کا در چھوڑا ہے اور کس کے در کو جا کے پکڑا ہے، کس کے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اوے لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی ہے جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے دن 7 زمینیں اور 7 آسمان میرے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے، میرے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، وتعالی بلند ہے، اما یشرکون، ان سے جن کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں تجھے، ان سے بلند ہے اللہ، بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیسی زبردست مثال دی ہے، کیسی زبردست مثال دی ہے، مجھے چھوڑ کر جن کے پاس تم جاتے ہو۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے، لا یملکون من قطمیر، لا یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ کس کے؟ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے، قطمیر 5 کروڑ پردہ
پردے میں اکٹھے کر لوں، کوئی تاجر ہے جو مجھ سے خرید لے؟ تاجر مجھ سے خرید لے 5 کروڑ پٹھے۔ اللہ مثال کیسی دی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے ذات کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ تو اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ مولا اتنا بے قدر پردہ تو نے لگایا کیوں ہے پھر گٹھلی پر؟ اللہ نے فرمایا اس لیے لگایا ہے تاکہ گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی مٹھاس میں نہ آ جائے۔ میں نے تیری طبیعت کی نزاکت کا اتنا خیال رکھا ہے، یہ اس لیے لگایا ہے کہ کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی کھٹاس کے اندر نہ چلی جائے، اور کھجور کی کھٹاس گٹھلی کی کھٹاس وہ کھجور کی مٹھاس میں نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، ما وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ رمضان ہے، کل افطاری کرنی ہے نا، اس قطمیر کو ضرور دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے دیکھو نا، مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض لہ ملک السماوات والارض ان الحکم الا للہ۔ مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ یہاں حضرت شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ عبد القادر نے، ان الحکم، راج صرف اللہ کا ہے۔ راج صرف کس کا ہے؟ اللہ کا راج ہے، راج صرف اللہ کا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، جنہیں میری ذات کے علاوہ تم پکارتے ہو یہ تو ذرے کے مالک بھی نہیں ہے۔ ذرہ، مولا قربان جب کچھ پر جملہ کیسے استعمال کیا ہے؟ عربی میں بھی ذرہ، فارسی میں بھی ذرہ، پنجابی میں بھی ذرہ، سندھی میں بھی ذرہ، گجراتی میں بھی ذرہ، پشتو میں بھی ذرہ۔ کیسا جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے، کیسا جملہ اللہ نے اگر یہ ہوتا نا عربی کا لفظ تو کسی پٹھان کو سمجھانا پڑ جاتا یا کسی اجڑ کو سمجھانا پڑ جاتا، اسے نہ پتہ چلتا ذرہ کیا ہوتا ہے۔ قربان جاؤں مولا جملہ کیسے سمجھایا؟ اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، وہ تو ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے۔ مولا اتنا لمبا چکر کیوں کھایا؟ اتنا لمبا چکر کیوں کھایا؟ ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کھجور کو سمجھو قبر، گٹھلی کو سمجھو میت، اور اس کے اوپر جو پردہ ہے اسے سمجھو کفن۔ اللہ نے فرمایا میری ذات کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں ہیں۔ جاؤ دنیا کے کسی ملا سے پوچھنا، کہنا کہ ہمارے ملا نے یہ بتایا تھا کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے پیسوں سے میت کو کفن پہنایا جا سکتا ہے، وہ تمہیں یہی بتائے گا کہ میت اپنے کفن کا مالک بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں ہیں ان سے امیدیں وابستہ کر کے زندگی گزار رہے ہو، اللہ ہمیں سمجھ نصیب۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔